بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پینل کوڈ میں آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن کور کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر نمبر 4 جنرل ایکسیپشنز کے ریمیننگ سیکشن ہے۔ سیکشن 87 سے لے کر سیکشن 91 تک جتنے سیکشن ہے یہ سیکشن کنسنٹ پر بیس کرتے ہیں۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کنسنسس ایڈ آئٹم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو پارٹیز ایگرینگ ٹو دا سیم تھنگ ان دا سیم سینس۔ اس کے ساتھ ساتھ کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ کنسنٹ کو تبھی ہم فری مانتے ہیں جب تک اس میں یہ 5 ایلیمنٹس نہ ہو۔ نمبر فرسٹ مسٹیک، نمبر سیکنڈ انڈیو انفلوئنس، نمبر تھرڈ مس ریپرزنٹیشن، نمبر فورتھ فراڈ، نمبر ففتھ کوئرژن۔ جب یہ 5 ایلیمنٹس اس میں نہیں ہوں گے تب ہی وہ کنسنٹ فری کنسنٹ کہلائے گا۔ اب ایک ایک کر کے ہم یہ سیکشن سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا جو مین جسٹ ہے صرف ان کے مین ایلیمنٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیکشن 87 مینلی بیس کرتا ہے ایک لیگل میگزم پر جو کہ ایک لیٹن میگزم ہے، والنٹری نان فٹ انجوریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ والنٹریلی کسی شخص کو ایک ایکٹ کے لیے اپنا کنسینٹ دیتے ہیں تو پھر آپ خود اس ایکٹ کے لیے ایکشن نہیں لے سکتے۔ فار ایگزامپل آپ UFC میں فائٹ کے لیے گئے ہو اور آپ کی فائٹ ہے، تو اس میچ کے دوران اگر آپ کے اوپوننٹ نے آپ کو ایک پنچ دی یا کک مار دی تو آپ اس اوپوننٹ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی اس کو کانسنٹ دیا تھا۔ اس سیکشن کے مینلی 2 امپورٹنٹ رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو سارے ایکٹس ہیں یہ لیگل نیچر کے ہونے چاہیے، یعنی 2 پارٹیز ہے اور وہ ایک دوسرے پر فائرنگ اگر کر رہے ہو تو ایک بھی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سامنے والے نے اپنی کانسنٹ دی تھی، تو ایکٹس لیگل نیچر کے ہونے چاہیے۔ نمبر 2، اور یہ جو ایکٹس ہے ان کا مین آبجیکٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیتھ کاز کرے۔ نیکسٹ سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 88، ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ۔ یہ سیکشن مینلی ڈاکٹرز اور سرجنز کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیشنٹ سے کنسنٹ لے کر ان کے سرجیکل آپریشنز انڈر ٹیک کرتے ہیں جن کا لائکلی کاز ڈیتھ ہو سکتا ہے، تو ان کے ایکٹس کو سیکشن 88 ہی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب سیکشن 88 کے مین ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے یہ بھی آپ جان لیں۔ نمبر 1 کہ پیشنٹ کا کنسنٹ فری ہونا چاہیے اور ڈاکٹرز پہلے پیشنٹ سے ان کا کنسنٹ لے پھر وہ سرجیکل آپریشن کرے، اور نمبر 2 ڈاکٹرز کی گڈ فیتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ سیکشن بھی آپ کو میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھا دیا۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 88، ایکٹس ڈن فار دا بینیفٹ آف اے چائلڈ۔ تو 12 سال سے کم عمر بچوں یا انساؤنڈ مائنڈ پرسن ہو اور اس کے بینیفٹ کے لیے اگر کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے، اگر اس بچے یا انسین پرسن کے گارڈین نے اس پرٹیکولر پرسن کو یہ سب کرنے کی پرمیشن یا کنسنٹ دی ہو تو ان ایکٹس کو سیکشن 89 نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ رول ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جتنے بھی ایکٹس ہیں وہ سارے ایکٹس بچے یا انسین پرسن کے بینیفٹ کے لیے ہو، اینڈ نمبر 2 وہ سارے ایکٹس گارڈین کی پرمیشن یا کنسنٹ کے بعد ہی ہو، تب ہی وہ پرسن اس سیکشن کے انڈر پروٹیکشن لے سکتا ہے۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 90، کنسنٹ نان ٹو بی گیون انڈر فیئر۔ وہ سارے کنسنٹ جو ہم نے فیئر یا مس ریپرزنٹیشن یا انڈیو انفلوئنس یا ہم نے کسی اور طریقے سے جو کہ اللیگل ہے، لا نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا، جو کہ پنشیبل ہے انڈر لا، تو اگر اس کے تھرو ہم سے کوئی یا آپ سے کوئی کنسنٹ لے تو وہ لا نے کنسیڈر نہیں کیا اور اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انساؤنڈ پرسن یا بلو ایج آف 12 ایئرز ایک بچہ ہے اور اس سے کوئی کنسنٹ لے، تو اس بندے سے اگر تم کنسنٹ لیتے ہو اور پھر کوئی ایکٹ کرو تو قانون کی نظر میں ایسا کنسنٹ نہیں مانا جاتا۔ اس میں ہمارے پاس کئی رولز ہے۔ نمبر 1 کسی کو ڈرانا یا دھمکانا۔ نمبر 2 کسی انساؤنڈ مائنڈ پرسن سے کنسنٹ لینا جو صحیح طریقے سے، جو صحیح اور غلط میں فرق بھی نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 3 کسی کم عمر بچے جس کی عمر 12 سال سے کم ہو تو قانون نے ان کا کنسنٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ لا نے ان کو ایک پریولیج دی ہے، 12 ایئرز آف ایج سے جتنے بھی کم عمر بچے ہیں یا براڈلی سپیکنگ 18 سال سے جتنے بھی کم عمر لوگ ہیں اور یا انساؤنڈ پیپل ہے، تو ان کو لا نے ایک پریولیج دی ہے، ایک پروٹیکشن دی ہے۔ تو اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کنسنٹ کو
وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور جو بھی ایکٹس اس کانسنٹ کی وجہ سے ہوئے وہ اوفینسز ہوں گے، اور قانون اس کانسنٹ لینے والے پرسن کو اس ایکٹ کے لیے پنش کرے گا جس کے لیے اس نے کانسنٹ لی تھی۔ تو یہ پروٹیکشن اس بندے کے لیے ہے جس سے اس تو یہ جو سیکشن ہے سیکشن 90، تو یہ جو سیکشن 90 ہے، یہ پروٹیکشن صرف اس بندے کو دی ہے جس کو تھرو فیئر یا ادر مینز کے تھرو اس سے اس کا کانسنٹ لیا ہو۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 91، ایکسکلوژن آف ایکٹس وچ آر انڈیپینڈنٹلی آف ہارم کازڈ۔ کچھ ایکٹس اوفینسز ہی کہلائیں گے ایون ود دا کنسنٹ آف دا وکٹم۔ کچھ اوفینسز جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اوفینسز ہوتے ہیں ایون اگر وکٹم نے اپنا کنسنٹ بھی دیا ہو۔ اس میں ہمارے پاس مسکیریج ہے، ایک ایگزامپل، ایک عورت ہے اور وہ مسکیریج کر رہی ہے اور اس کی کنسنٹ بھی ہو، تو ایون کنسنٹ دینے کے بعد بھی وہ لائبل ہے۔ جو بندہ مسکیریج کر رہا ہے تو وہ لائبل ہوگا اس ایکٹ کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک سچویشن ہے جہاں پہ اس کی لائف بچانے کی بات ہو، اور اگر وہ آپریشن وہ ڈاکٹر نہ کرے یا مسکیریج نہ کرے تو اس سے اس عورت کی جان بھی جا سکتی ہے، تو نیسیسٹی کے بیس پر وہ یہ پروٹیکشن لے سکتا ہے اور وہ یہ ایکٹ کر سکتا ہے۔ لاء نے اس ایکٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 92، ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار دا بینیفٹ آف پرسن وداؤٹ کنسنٹ۔ وہ ایکٹ جس میں ہمارے پاس ہم وکٹم سے یا اس بندے اگلے پرسن سے کنسنٹ بھی نہیں لیتے لیکن اس کے فائدے کے لیے ہم کوئی ایکٹ کرے۔ یہ سچویشن ہمارے پاس ڈاکٹر اور پیشنٹ کے دوران اکثر ہوتے ہیں۔ ایک سچویشن میں آپ کو یہاں پہ ایز ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایسے پیشنٹ کا آپریشن کرتا ہے جو اس ٹائم پہ بے ہوش ہے اور نہ اس کا کوئی گارڈین وغیرہ ہے، نہ اس کا کوئی فرینڈ ہے، تو اس دوران اگر وہ کوئی آپریشن کرے بونافائڈلی ایک نیک نیتی سے، تو اس دوران وہ جو جتنے سارے ایکٹس کر رہا ہے نیک نیتی سے اور اس کا کوئی کرمنل انٹینشن نہیں ہے، تو اس کے سارے ایکٹس لاء نے پروٹیکٹ کیے ہیں۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 93، سیکشن 93 کمیونیکیشن میڈ ان گڈ فیتھ۔ یہاں پہ اگر ایک ڈاکٹر ایک السٹریشن کے تھرو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ بیئر ایکٹ کو پڑھیں گے تو اس کی لینگویج کافی کنفیوزنگ ہے، لیکن یہاں پہ میں اس ویڈیو میں کافی آپ کو سمپل ورڈنگ میں اور ایک سمپل طریقے سے یہ سیکشن کلیئر کر دوں گا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کرے کہ فار ایگزامپل مے گاڈ فار بیڈ آپ کو کینسر ہے اور آپ اتنے دن سے زیادہ یا اتنے منتھ سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے، اور ڈاکٹر نے بونافائڈلی یہ کیا ہے گڈ فیتھ میں اور کسی کرمنل انٹینشن سے نہیں کیا، تو اس دوران اگر اس پیشنٹ کو شوق لگا اور وہ اس شوق کی وجہ سے مر گیا، تو لاء نے اس کمیونیکیشن کو جو کہ ڈاکٹر دے رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور کوئی بھی قانونی ایکشن اس ڈاکٹر کے خلاف نہیں لیا جائے گا۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 94، ایکٹ ٹو وچ اے پرسن از کمپیلڈ بائی تھریٹس۔ یہ وہ سچویشن ہے ادر دین مرڈر یا کوئی اوفینس ہے جو کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے۔ اس کے علاوہ مرڈر اور اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ کے علاوہ جتنے بھی سارے ایکٹس ہیں جو کہ ڈیو ٹو تھریٹ ہوئے ہیں یا آپ کو کسی ڈینجر کی وجہ سے آپ نے ایک ایکٹ کیا ہے، تو لاء نے ان سارے ایکٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل رابرز آپ کے اوپر گن رکھ لے اور آپ کو امیجیٹ ڈیتھ کی تھریٹس دے یا آپ کو گریویس ہرٹ کی تھریٹ دے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کوئی ایکٹ کرے جو کہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچا دے، تب بھی وہ لاء نے پروٹیکٹ کیے ہیں، اور آپ کو ایک پروٹیکشن اس سیکشن کے انڈر آپ کو ایک پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اگلا سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 95، ایکٹس کازنگ سلائٹ ہارم۔ جتنے بھی ایکٹس ہم کرتے ہیں اپنے کامن لائف میں اور کسی کو سلائٹ ہارم ہو جائے، فار ایگزامپل آپ رستے پہ جا رہے اور آپ کسی کو ہلکا سا دھکا دے دے ڈیو ٹو واکنگ، اور یہ آپ کی بے خیالی ہے اور یا اس کی بے خیالی ہے، تو ان ایکشنز کے لیے آپ کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ سو آج کا جو لیکچر ہے جنرل ایکسیپشنز کا، یہ یہی پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے اچھے طریقے سے یہ سارے سیکشنز کرائے ہوں گے۔
پھر بھی اگر آپ کے کیوریز ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. سو تھینک یو, ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.